الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شفا کی 235 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے کہ ان طلقتم النساء، کہ اگر تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دی ہو کہ ما لم تمسوهن، کہ جن کو تم نے مس تک نہیں کیا، یعنی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، وہ اپنے خاوند کے گھر میں نہیں آئیں۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں او تفریضوا لہن، یا پھر فریدہ، او تفریضوا لہن فریدہ، یا پھر تم نے ان پر وہ جو فرض ہے، یعنی جو لازم ہے حق کے مہر، وہ مقرر نہیں کیا۔ ومتعوہن، اور ان کو متاع دو، کچھ سامان دو، نفع دو، برتنے کے لیے اشیاء دو۔ علی الموسع قدرہ، جو صاحب وسعت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اپنی طاقت کے مطابق ان کو تحفہ دے۔ وعلی المقتر قدرہ، اور جو غریب ہے، جو تنگ دست ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق۔ متاعا بالمعروف، یہ ان کو کچھ برتنے کی اشیاء، نفع کی چیز دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ حقاً علی المحسنین، یہ لازم ہے ان لوگوں پر کہ جو احسان کرنے والے، جو نیکوکار ہیں۔ قبل ازیں آپ نے مختلف خواتین کی عدت اور ان کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا، جو طلاق کی اقسام تھیں کہ طلاق رجعی، بائنہ کیا ہے، مغلظہ جو تینوں طلاقوں کی صورت میں کیا ہے، پھر ان کی عدت کیا ہے، اس بارے میں آپ نے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ پچھلی آیات مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت کیا۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات اس عورت کی عدت اور حق کے مہر کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے کہ جس عورت کو نکاح کے بعد خاوند نے اپنے گھر میں آباد کیا ہی نہیں ہے، یعنی وہ اپنے گھر لے کے نہیں آیا، اس کو چھوا تک نہیں ہے، اس عورت کی عدت کوئی بھی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی حضور ایسی عورت کو بغیر عدت کے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی کوئی بندہ نکاح کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دے جب کہ اس نے اس کو چھوا تک نہ ہو، تو اب اس عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں۔ عدت اصل میں ثبوت نسب کے لیے ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ یہ بچہ بچی جو عورت کے پیٹ میں ہے یہ کس کا ہے، کیونکہ اس کی خلوت صحیحہ ہی نہیں ہوئی ہے، اس کو مس تک نہیں کیا، اس لیے ثبوت نسب کے لیے عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدت آپ جو قبل ازیں سن چکے ہیں کہ جو ایسی خاتون کہ جس کو کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مخصوص ایام نہ آتے ہوں، اس کی عدت 90 دن ہے، اور جس کو ایام آتے ہیں اس کی عدت 3 پیریڈ ہے، اور جس کو حمل اس کی عدت وضع حمل ہے۔ یعنی اصل مقصد جو ہے وہ ثبوت نسب ہے، کیونکہ اس یہ عورت کو گھر میں آباد ہی نہیں کیا گیا، اس کو چھوا تک نہیں اس مرد نے، بنا پر اس کی کوئی بھی عدت نہیں ہے۔ البتہ جو حق کے مہر مقرر کیے ہیں یا مقرر نہیں کیا، نکاح دونوں صورتوں میں ہو جائے گا۔ اگر حق کے مہر مقرر نہ کیا ہو تو مہر مثل واجب ہوگا، یعنی جو اس قبیلہ میں، جو اس علاقہ میں رواج ہے وہ مہر واجب ہوگا نکاح کے بعد، اگرچہ حق کے مہر کا ذکر کیا بھی نہیں گیا، لیکن اگر ذکر کیا گیا ہے تو جو ذکر کیا گیا وہ واجب ہوگا۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک یہ بات مروج ہے کہ
کیونکہ آپ جانتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ سبحانہ الحمدللہ میری کا ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک منصب عطا فرمایا اور مجھے نکاح بھی پڑھانا ہوتا ہے۔ تو جب سوال کیا جاتا ہے حق مہر کتنا، تو کہتے ہیں جو شرعی ہے وہ رکھ لو۔ شرعی حق مہر سے مراد جو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ہماری ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا تھا۔ تو بعض روایتوں میں 500 دینار سونے کا سکہ، 500 سونے کا وہ سکہ دینار جس میں ہر دینار کا وزن تقریباً 4.5 ماشے ہوتا ہے، حساب آپ لگا لیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق 20 اونٹ یا ان کی قیمت حق مہر ادا کی تھی۔ اور 20 اونٹوں کی کتنی قیمت ہوتی ہے، یہ بھی شریعت کے مطابق ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں، نبی زادیوں، شہزادیوں کا نکاح عموماً 500 درہم پر فرمایا۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے 3.5 سے 4.5 ماشے کا۔ کم از کم حق مہر جو حنفیہ کے نزدیک وہ 10 درہم ہے، یعنی کم از کم 10 درہم چاندی، یعنی تقریباً یہ 3.5 ماشے سے 4.5 ماشے تک کا درہم ہوتا ہے۔ اتنی چاندی کم از کم 10 درہم یہ حق مہر، یہ کم از کم ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر مروج ہے جی 5,000 روپیہ، یہ ہوگا جو مہر اس علاقہ میں مروج ہے۔ جتنا بھی مروج مہر ہوگا وہ حق مہر اس عورت کا از خود ہو جائے گا جس کے مہر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جس کے مہر کا ذکر کیا گیا ہے، جو ذکر کیا گیا وہی حق مہر مانا جائے گا۔ وہ 5,000 ہے یا 5 لاکھ ہے یا 5 کروڑ ہے، جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، جتنا بھی حق مہر مقرر کیا گیا وہی حق مہر مانا جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں جو بھی آپ سماعت کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے کہ اگر کسی عورت کا حق مہر مقرر نہیں بھی کیا گیا، یا جس عورت کا حق مہر مقرر کیا گیا ہے اس کو چھوئے بغیر تم نے طلاق دے دی ہے، تو اب اس کو کتنا حق مہر دیا جائے گا؟ اس آیہ مبارکہ میں اس چیز کی وضاحت نہیں، اگلی آیہ مبارکہ میں اس چیز کی وضاحت آ رہی ہے۔ اس کو آدھا حق مہر دیا جائے گا، یعنی جو حق مہر مقرر کیا گیا ہے، جس عورت کو اس کے مسک سے قبل طلاق دے دی گئی، اس کو نصف حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک اس کے سوا متاع پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ علماء سے مراد فی زمانہ کے علماء نہیں، جب محدثین اکرام یا مفسرین اکرام اپنی کتابوں میں اہل علم یا علماء کا لفظ استعمال کریں تو اس سے مراد آج کل کے علماء نہیں ہیں، 100-200 سال پرانے علماء نہیں ہیں، مراد جید صحابہ کرام ہیں یا جید تابعین کرام ہیں یا ائمہ اعظام مراد ہیں، فی زمانہ کے علماء مراد نہیں ہیں۔ یعنی صحابہ کرام، جید صحابہ کرام تابعین کے نزدیک، جس طرح حضرت سیدنا جبیر اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ متاع کچھ نہ کچھ اضافی چیز دے دی جائے گی اس حق کے مہر کے علاوہ بھی، لیکن جمہور سے مراد باقی سارے کے سارے وہ صحابہ جن کی اکثریت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدھا حق کے مہر واجب ہوگا، اس کے سے زائد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے نزدیک اس سے زیادہ دینا چاہیے، ان کے نزدیک قرآن مجید فرقان سورہ احزاب کی 49 نمبر آیت برکہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم ایمان والیوں سے یعنی خواتین ایمان والیوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے قبل کہ تم نے ان کو چھوا تک بھی ہو، یعنی خلوت صحیحہ سے قبل تم نے ان کو طلاق دے دی، فما لکم علیہن من عدۃ، تو ان پر کوئی بھی عدت نہیں ہے، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ تعدونہا، جس عدت کو وہ گنے گی، یعنی جس عدت کو وہ گنے گی، کوئی بھی ان پر عدت نہیں ہے۔ فمتعوہن، اور ان کو کچھ سامان استعمال کرنے کا دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو علیحدہ کر دو اچھے طریقے سے علیحدہ کرنا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی تحریر فرمائی، اشار فرمائی، یعنی علماء سے مراد جس طرح میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں کہ کسی عورت کو وہ طلاق بائنہ کے بعد ہو، یعنی خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دی جائے، یا خلوت صحیحہ کے بغیر طلاق، دونوں صورتوں میں
کچھ نہ کچھ اضافی شے دے دینا حق کے مہر سے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شہادت ہوئی تو یہ ظاہر ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی ایمان والوں کے خلیفہ بنی امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی تھے۔ حضرت سیدنا علی مرزا کی جب شہادت ہوئی، آپ اپنے کاشان مقدس پہ تشریف لائے، غم زدہ تھے، بہت پریشان تھے۔ حضرت علی مرزا جیسے والد ذی وقار کی شہادت ہو جانا کچھ کم صدمہ نہیں تھا، بڑا عظیم سانحہ تھا۔ حضرت امام حسن مجتبی بڑے ہی پریشان تھے، گھر آئے تو آپ کی زوجہ نے آپ کو تسلی دینے کے انداز میں کہا، آپ کو مبارک ہو، آپ تو امیر المومنین بن گئے، آپ غمزدہ ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کو اپنی زوجہ کا یہ جملہ ناگوار گزرا کہ میرے ابا جی شہید ہو گئے، یہ مجھے امیر المومنین کا ہونے کی خوشخبری سنا رہی ہے، یعنی میرے ابا جی کی تعزیت میں میرے ساتھ شامل نہیں ہو رہی، مجھے یہ خوشخبری سنا رہی ہے امیر المومنین کی۔ تو آپ سخت غم کی حالت میں تھے، تو غصہ کی وجہ سے آپ نے ان کو تینوں طلاقیں دے دیں، اپنے سے علیحدہ کر دیا۔ فرمایا کہ جا اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جائے، وہ اپنے اہل خانہ کے پاس چلی گئیں۔ جب عدت پوری ہوئی تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم اس کو تحفتاً بھیجے۔ اس عورت کو جب درہم ملے تو بہت روئی، بہت روئی، کہنے لگے اس محبوب کے مقابلے میں درہموں کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی کو پتہ چلا تو آپ بھی رونے لگے، فرمانے لگے اگر میں نے اپنے ابا جی علی المرتضیٰ سے نہ سنا ہوتا کہ تینوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ دینے سے تینوں ہی واقع ہو جاتی ہیں تو پھر میں اس سے رجوع کر لیتا، یعنی تینوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ چونکہ دی تھی، فرمایا واقع ہو گئی ہیں، یعنی آپ نے عدت گزرنے کے بعد بھی اس کو کوئی تحفہ مال و متاع دیا تھا۔ رب ذوالجلال یہی فرماتا ہے کہ تم عورتوں پر احسان کرو، کچھ مال و متاع ان کو دے دو۔ جمہور صحابہ کرام کے نزدیک تو آدھا حق کے مہر ان کو واپس کرنا ہوگا، یہی ان کے لیے متاع ہے۔ متاع کا لفظی معنی ہوتا ہے نفع کا سودا، جس طرح ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مال و متاع، یعنی مال جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس حال میں کہ ما لم تمسوہن، یعنی کوئی گناہ طلاق دینے کا نہیں ہے، کہ طلاق دینے کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ گناہ اس بات پہ نہیں ہے کہ تم ان کو حق کے مہر پورا ادا کرو، اس میں گناہ نہیں ہے، آدھا ادا کرنا ہوگا۔ رب کریم فرماتے ہیں او تفریدوا لہن فریدہ، جو تم نے ان کے ساتھ حق کے مہر مقرر نہ بھی کیا ہو تو ان کو دو، ومتعوہن، اور ان کو کچھ برتنی کو سامان دو۔ کتنا سامان دینا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جس طرح میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ حق کے مہر ہے تو آدھا حق کے مہر بہرحال دینا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی احسان کرے تو میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں علی الموسع، جس کو وسعت میں نے عطا فرمائی ہے، جس کو میں نے امیر کیا ہے، مال و دولت ہے، قدرہ، وہ اپنی مقدار کے اعتبار سے، اپنی قدر کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے دے۔ امیر ہے تو زیادہ دے دے، جس طرح حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نے 10,000 درہم بھیج دیے تھے۔ وعلی المقتر قدرہ، اور جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا۔ متاع بالمعروف، یہ ان کو کچھ برتنے کو سامان دینا ہوگا اچھے طریقے کے ساتھ۔ حقاً علی المحسنین، یہ ایمان والوں پر، احسان کرنے والوں پر واجب ہے، یعنی یہ عمل کیا جائے گا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو اس حال میں کہ تم نے ان کو مس نہ کیا ہو، من قبل ان تمسوہن، ان کو مس کرنے سے قبل تم ان کو طلاق دیتے ہو، وقد فرضتم لہن فریدہ، پہلے پچھلی آیت مبارکہ میں یہ تھا کہ تم نے حق کے مہر مقرر ہی نہیں کیا، پھر کتنا دینا ہوگا میں ابھی بتا چکا ہوں، جو وہاں رواج زمانہ ہوگا، جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے 5,000، یہ اس کا نصف دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو مزید اپنی طرف سے کچھ احسان کر دیں، جس طرح اس آیت مبارکہ میں ابھی آپ سماعت کریں گے۔ اور دوسری صورت ہے کہ مہر مقرر کر دیا،
جتنا بھی مقرر کر دیا، وہ 5,000 مقرر کیا ہے، 10,000 مقرر کیا ہے، 10 لاکھ مقرر کیا ہے، جتنا بھی مقرر کر دیا، میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جتنا تم نے وہ حق مہر جو فرض کر لیا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اس کا آدھا تمہیں دینا ہوگا جو تم نے مقرر کر لیا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ جو رواج زمانہ اس کے مطابق نہیں، بلکہ جو مقرر کیا اس کا آدھا دینا ہوگا۔ اگر اس شخص نے طلاق دی ہے خلوت صحیحہ کے بعد، یعنی عورت کو اپنے گھر میں آباد کرنے کے بعد طلاق دی ہے، تو پورا حق مہر ادا کرے گا۔ اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہے تو آدھا حق مہر ادا کرے گا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، ہاں اگر وہ معاف کر دیں، مرد نہ عورتیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹھ ہے، یعنی مرد یا مرد کے ورثاء، وہ معاف کر دیں۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک بڑے ہی حسن تدبیر کی ترغیب دی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنا جو انداز ہے ایمان والوں کے ساتھ وہ بڑا اعلیٰ رکھو، بڑا بہترین انداز رکھو۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو چھونے سے قبل طلاق دے دی ہے تو کتنا حق مہر واجب ہوگا؟ آدھا۔ لیکن میرا اللہ فرماتا اگر عورتیں معاف کر دیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے، یعنی عورت کہے کہ میں حق مہر وصول ہی نہیں کرتی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ فقہاء کرام کے نزدیک احادیث مبارکہ یہ ثابت ہے کہ عورت اگر اپنے خاوند سے حق مہر وصول نہ کرے بلکہ معاف کر دے، عورت وہ اپنے خاوند کو، جس طرح قرآن کریم سے بھی ثابت ہے معاف کرنا، وہ خاوند کو حق مہر معاف کر دیں تو علماء کرام فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ خاوند پوری زندگی جو بھی مالی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے عورت کو بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ صورتحال بہت بہتر ہے کہ عورت اپنے میاں کو حق مہر معاف کر دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ حکیم کا ارشاد گرامی قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس حق مہر کو جو عورتیں تمہیں معاف کر دیتی ہیں تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، تم اس کو استعمال کرو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پاکیزہ اور اعلیٰ قرار دیا، اس لیے اگر حق مہر کا شہد خریدا جائے اور بارش کے پانی میں ملایا جائے، بارش کا پانی بھی رحمت ہے، شہد بھی شفا ہے، اور وہ حق مہر بھی برکت ہے، تو ان برکتوں کے اکٹھا ہونے سے اگر کسی ایسے بیمار کو بھی وہ پانی پلایا جائے شہد ملا کر کہ جو بیمار لا علاج ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ حق مہر کی رقم بابرکت ہوتی ہے۔ اگر وہ عورتیں چاہیں تو اپنے خاوند کو یعفون، ہاں الا ان یعفون، یا پھر وہ معاف کر دیں عورتیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹھ ہے۔ اب خاوند کا معاف کرنا کیا ہوگا؟ وہ کہے کہ میں آدھا حق مہر ادا نہیں کروں گا، میں پورا حق مہر ادا کروں گا، میں مرد ہوں، میں نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا، میں اس پر احسان کروں گا، آدھا حق مہر نہیں دوں گا بلکہ پورا حق مہر دوں گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ تعالیٰ۔ عورتوں کو حکم دیا تم معاف کر دو، تمہارے حق پہ بہتر ہے۔ مردوں کو حکم دیا تم معافی نہ مانگو بلکہ پورا ادا کرو، تو تمہارے حق پہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ افضل ہے۔ بنا پر ہی افضل یہ ہوگا کہ خاوند اپنی بیوی کو پورا حق مہر ادا کر دیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اس سے علاوہ متاع جو اضافی سامان دینا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ تینوں کپڑے، یعنی دوپٹہ، قمیض اور شلوار وغیرہ، وہ ایک پورے کا پورا جو کپڑا جوڑا ہوگا، تینوں کپڑے، یہ دوپٹہ بھی، چادر بھی اور قمیض بھی اور شلوار بھی، یہ حق مہر کے علاوہ پیش کر دیں، اللہ رب العزت جل وعلا زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ گویا میرے کریم آقا رسول اللہ کا وہ ارشاد گرامی قدر کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ آپ کی ذات لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، آپ کی ذات لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب نہ بنے، باعث سے مصیبت نہ بنے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، یعنی خاوند پورا حق مہر ادا کر دے،
اس عورت کو معاف کر دے کہ جو میں نے تجھے حق مہر دیا ہے وہ سارے کا سارا اپنے پاس رکھ لے، میں حق مہر واپس تجھ سے نہیں لوں گا، یا اس کو نہیں دیا تھا تو آپ پورے کا پورا ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرب للتقوی، اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو مرد ہو، رب کائنات تمہیں وسعت عطا فرمائی ہے، تمہارا درجہ بلند کیا ہے، اپنی شان کے مطابق عمل کرو۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میں آج کل کے لوگوں کی بات کرتا ہوں، پہلے نہیں، کمینی حرکتیں نہ کرو۔ میں آج کل کے لوگوں کے لیے کہتا ہوں یہ جملہ، پہلے لوگوں کے لیے نہیں، یعنی یہ نہ کمینی حرکتیں کرو کہ طلاق دے دیے تو بیچاری کو بدنام کر کے رکھ دو، نہیں، احسان کرو، اس کو پورا حق مہر ادا کر دو۔ اور عورتیں اگر چاہیں تو وہ یہ خیال کریں کہ چونکہ اس سے میں نے یا مجھ سے اس نے نفع اٹھایا ہی نہیں ہے، اس لیے میں اس کا کوئی سامان نہیں لیتی، سارے کا سر اسے معاف کر دیتی ہوں، یہ بھی جائز ہے، پھر عورت کی جانب سے احسان ہوگا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں کہ اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، ولا تنسوا الفضل بینکم، جو تمہیں آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی اس کو نظر انداز نہ کرو۔ مردوں تمہیں فضیلت عطا کی گئی ہے، تمہارا کام اعلیٰ ہونا چاہیے، جو سردار ہے، جو آقا ہے، اس کا کام اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ گری ہوئی حرکت نہ کرے۔ تمہیں الرجال قوامون علی النساء، تمہیں عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اور تمہارے وقار میں، تمہاری عزت میں اضافہ یوں ہوگا کہ تم ان کو پورا حق مہر ادا کر دو، اگرچہ تم نے ان سے نفع نہیں اٹھایا ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، جو تمہارے درمیان فضیلت ہے اس کو نہ بھول جاؤ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو کہ رب کائنات جل وعلا تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آج تم کسی پر احسان کرو گے، قیامت کے تمہارا رب تم پر احسان فرما دے گا۔ آج تم کسی کے ساتھ نیکی کرو گے، قیامت کے دن پروردگار عالم تمہارے ساتھ بھلائی کا سلوک فرمائے گا اور تمہارے ساتھ احسان فرمائے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ قرآن کریم کے سمجھانے کا کتنا حسین انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔